ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم يضلونكم أو يفتنونكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم
قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معظم ذات گرامی کے اوپر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کو بھی فتنوں کے ساتھ آزمایا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستے رکھے ہیں اور ان دونوں میں سے وہ ایک پر چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی انسان کا امتحان رکھا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور فتنے کا شکار ہو کر دین سے بھاگنے والا کون ہے، پھرنے والا کون ہے۔ عزیز بھائیو، فتن کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے بیان کیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آپ کو ان کے ساتھ ضرور بر ضرور آزمائیں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر اوقات شر کے بارے میں، فتنے کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ اس سے میں خود بھی بچوں اور اپنے جو بعد میں آنے والے ساتھی ہیں میں ان کو بھی آگاہ کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کیا، ایک ایسے فتنے کا تذکرہ کیا ہے جس فتنے کا شکار آج ہماری اکثریت ہے۔ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اس فتنے کے اندر شکار ہو چکی ہے، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بچنے کا کہہ رہا ہوں، یُذِلُّونَکُمْ و یُفْتِنُونَکُمْ، اگر تم اس سے بچو گے نہیں یا تو وہ تم کو آزمائش میں ڈال دے گا یا پھر تم کو گمراہ کر دے گا۔ وہ فتنہ کیا فتنہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، کہ آخری زمانے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ دجال ہوں گے، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دھوکے باز ہوں گے، کذابون، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس ایسی احادیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا، ان باتوں کا، ان روایتوں کا، ان احادیث کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی چیزیں تم کو بیان کریں گے کہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور بیان کرتے ہوئے یہ باور کروا رہے ہوں گے کہ ہم یہ شریعت بیان کر رہے ہیں، یا ہم اسلام میں سے بیان کر رہے ہیں، یہ ایمانیات میں سے بیان کر رہے ہیں، یا اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نہ تم نے ان کے پاس جانا ہے اور نہ ان کو اپنے پاس بلانا ہے۔ يُذِلُّونَكُمْ وَيُفْتِنُونَكُمْ، اگر آپ بچیں گے نہیں یا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے یا آزمائش میں، کڑی آزمائش میں ڈال دیں گے۔ کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنے والے، جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو لوگ، دو آدمی، دو طرح کے جو آدمی ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے،
دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں. فرمایا ایک وہ بندہ جو میرے اوپر جھوٹ گڑھتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو بغیر تحقیق کیے اس جھوٹ کو آگے پھیلاتا رہتا ہے، لوگوں کو میری حدیث کا حوالہ دے کر لوگوں کو سناتا رہتا ہے. ہمارے پاس آج کتنی روایات آتی ہیں جو معتبر کتابوں سے نہیں ہوتی، ہم ان کی تحقیق کیے بغیر، یا ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ان کا حوالہ بھی نہیں لکھا ہوتا، ہم ان کو اپنے اسٹیٹس کے اوپر لگا لیتے ہیں، لوگوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو عزیز بھائیو، یہ جو تحقیق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی اس طرح کا آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم پر تحقیق لازم ہے. تحقیق کیے بغیر آپ نے اس بات کو آگے بھیجنا نہیں ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی اخاف علیکم من بعدی، کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ مجھے خوف ہے. دوسری روایت میں آیا، آپ نے فرمایا ان اخوف ما علیکم من بعدی، کہ دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد جو تم پر کڑی سے کڑی آزمائش آ سکتی ہے، جو فتنہ آ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ کل منافق علیم اللسان، ہر وہ منافق ہے جو زبان کا بہت زیادہ چلاک ہے. زبان کا بہت زیادہ چلاک ہے، تمہیں ایسی بات بتائے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے، اور حوالہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کا دے رہا ہو، جبکہ وہ چیز نہ قرآن میں ہوگی نہ حدیث میں ہوگی. اور اس چیز کے ذریعے نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ تم کو گمراہ کر سکے گا، تم کو امتحان میں ڈال سکے گا. عزیز بھائیو، ایک حدیث ہے، اس کی ایک سند ہے، حدثنا فلاں حدثنا فلاں، مجھے ابو بکر نے بیان کی، ابو بکر کو عمر نے بیان کی، عمر کو عبیدہ نے بیان کی، عبیدہ کو عبادہ نے بیان کی، عبادہ کو آگے کسی اور صحابی نے بیان کی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی. یہ حدیث کی سند ہوتی ہے. اور آج کل دیکھیں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں، مولوی صاحبان ہیں، کہ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہو سکتی، جو روایت جو حدیث ضعیف ہے وہ قابل حجت ہی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں. دیکھیں لوگوں کو فتنے میں کیسے ڈالا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر باپ جو ہے وہ ضعیف ہو جائے کیا اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے؟ باپ ضعیف ہو جائے تو کیا اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے؟ سارے یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی روایت ضعیف ہو جائے تو اس کو آپ کیسے نہیں مانتے، اس کو آپ کیسے نہیں تسلیم کرتے؟ عزیز بھائیو، ذرا تصور کریں کہ ضعیف روایت کیسے کہتے کسے؟ ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، یہ بات آپ سے ثابت ہی نہیں. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے اس کو بنایا گیا ہے، اس کو گڑا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، گڑتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. میرے عزیز بھائیو، کتنے زیادہ مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا، جبکہ قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. کوئی تھوڑا سا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ان کے نہیں ہے. سب سے پہلی مثال لے لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ نکاح سنت کے مطابق پڑھایا جاتا ہے؟ کس شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جب نکاح پڑھانے لگیں تو پہلے جس کا نکاح ہے اس سے کلمے پڑھوائیں گے؟ یہ بات حدیث کی کس کتاب میں لکھی ہے، یا قرآن مجید کی کس آیت کے اندر لکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ پھر 3 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ اس بات کو ریوائز کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ان گواہان کی موجودگی میں اتنا حق مہر آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول. یہ 3 مرتبہ قبول کروانا یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے جو ہے وہ شریعت کو بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سورہ القلم کے اندر فرماتے ہیں اس بات کا آگے چل کر اس بات کی اور وضاحت ہو جائے گی.
یہ تو ایک نکاح ہے عزیز بھائیوں. اتنے زیادہ کام یاد رکھیے گا، راستے صرف دو ہیں، ایک نیکی کا ایک گناہ کا، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. یہ حرج ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے یہ بات گھڑی ہوئی ہے اللہ کی شریعت کے اندر. کہ شریعت کا مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ایسے ہے ویسے ہے. کیا شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ کسی کے سر پر قرآن رکھا جا رہا ہے، کوئی اور جو ہے نا وہ رسم و رواج کو ترویج دی جا رہی ہے، کوئی نئے سے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. کیا یہ جس طریقے سے آج ہم اپنا نکاح پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟